یا رسول اللہ کاش حاصل ہو حضوری، دور ہو جائے یہ دوری، دل کی یہ حسرت ہو پوری، دیکھ لو وہ شکل نوری، یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قوم سبا پر بلقیس نامی عورت حکومت کرتی تھی۔ وہ اور اس کی قوم کفر و شرک اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھی۔ سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا سمجھتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس صورتحال کی اطلاع ہدہد پرندے نے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملکہ کے پاس بھیجا، جس میں اس کو اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ خط ملکہ سبا کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر چند لوگوں کو بہت سارے ہدیے اور تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے برحق ہونے کی آزمائش کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا۔ جب بلقیس کے لوگ تحفے اور ہدیے لے کر پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ جب یہ لوگ واپس ہو گئے تو ملکہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی ہے۔ جنگ بدر میں ایک دن حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور ان کے پاس اب کوئی ہتھیار نہیں بچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ٹہنی دی اور فرمایا، جاؤ اس سے قتال کرتے ہوئے رہو۔ چنانچہ وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت بھی وہ آپ کے پاس تھی۔ کتاب بہقی فی دلائل النبوت، حدیث نمبر 967۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولاد کو جب 7 برس کی ہو جائے تو نماز کی تاکید کرو، اور جب وہ 10 برس کی ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو اور نماز کی تلقین کرو۔ کتاب ابو داود، حدیث نمبر 494، روایت حضرت صبرہ رضی اللہ عنہ۔ جب مجبوری کی وجہ سے کسی جگہ منتقل ہونا پڑے تو یہ دعا پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت یہی دعا پڑھی تھی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور مجھ کو خوبی کے ساتھ لے جائیے اور مجھ کو اپنے
پاس سے ایسا غلبہ دیجیے جس کے ساتھ نصرت ہو۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ کتاب طبرانی کبیر حدیث نمبر 13,468، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، لہذا جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی کو بڑھاتا رہتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر صرف نقصان بڑھانے ہی کا سبب ہوتا ہے۔ قرآن پاک سورہ فاتر آیت نمبر 39۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی پر خرچ کر دے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن پاک سورہ آیت نمبر 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جمجمہ کوے کے ارد گرد کسی پتھر کو آسمان سے زمین کی طرف جوڑا جائے جس کی مسافت 500 سال ہے، تو وہ رات ہونے سے پہلے زمین پر پہنچ جائے گا، اور اگر اسے جہنم کی زنجیر کے ایک سرے سے جوڑا جائے تو اس کی انتہا تک پہنچنے کے لیے 40 سال تک لڑکتا رہے گا۔ اللہ کل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عذاب سے، تمام عذاب سے اور جہنم کے ہر عذاب سے بچائے، آمین۔ کتاب مسند احمد حدیث نمبر 6817، روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں اور جنتیوں کا سب سے عمدہ اور لذیذ کھانا گوشت ہے۔ فائدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گوشت کو کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رگوں کو نکھارتا ہے، پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور اخلاق و عادات سنوارتا ہے۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 3305، روایت حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتاب طب نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے جب آؤ تو دوڑ بھاگ کر نہ جاؤ، سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ۔ کتاب نسائی حدیث نمبر 862، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔